بسم اللہ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم انگلیوں پر اہم واقعات کو یاد رکھیے آسان طریقے سے 5 منٹ سیریز میں۔ سبق نمبر 39، رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت۔ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ پر ایمان لانے، ان کی تعظیم کرنے، ان کی مدد کرنے اور جو نور ان پر نازل ہوا ہے قرآن پر عمل کرنے کا حکم دیا ہے۔ یہ سب انشاءاللہ آسان ہوگا جب اللہ کی توفیق ملے اور ہم رسول اللہ سے محبت کریں۔ آج ہم دیکھیں گے کہ رسول اللہ سے محبت کیوں کرنا چاہیے اور کیسے کرنا چاہیے۔ علم محبت کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کی مدد و توفیق کے بعد انہی کے ذریعے ہمیں اللہ کی صحیح معرفت ملی، یعنی اللہ کے بارے میں صحیح علم ملا، خیر کا راستہ یعنی اسلام کی پوری تعلیم ملی، اسلام پر عمل کرنے کا پورا طریقہ اور عملی نمونہ ملا، اور ایک ایسا گھر، خاندان اور معاشرہ وجود میں آیا جس کی برکتوں سے ہم دن رات فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ گویا زندگی کا مقصد مل گیا، اللہ کی رضا حاصل کرنے کا اور ہمیشہ ہمیشہ کی جنت حاصل کرنے کا راستہ مل گیا۔ علم ہم خود اپنے لیے اتنی فکر نہیں کرتے جتنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے فکر کی۔ ہمارا نفس ہمیں جہنم کی آگ کی طرف بلاتا ہے، جبکہ رسول اللہ نے ہمیں ان کاموں کی تعلیم دی جو جنت کی طرف لے جاتے ہیں اور نجات کا سبب بنتے ہیں۔ آپ کی قبول ہونے والی دعاؤں میں سے ایک کو آپ نے قیامت کے دن کے لیے باقی رکھا، اور وہ اپنی امت کے لیے، یعنی ہمارے اور آپ کے لیے۔ آپ ساری زندگی مسلسل قربانیاں دیتے رہے، اللہ کے احسان اور اس کے بعد آپ ہی کی قربانیوں کے نتیجے میں ہم مسلمان ہیں۔ علم انسان کسی سے بھی محبت کیوں کرتا ہے؟ اس لیے کہ اصل میں وہ خود سے محبت کرتا ہے، احسان کرنے والے سے محبت کرتا ہے، خوبیوں والے سے محبت کرتا ہے، جمال والے سے محبت کرتا ہے وغیرہ۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کیوں؟ اگر وہ خود سے محبت کرتا ہے تو یاد رکھے کہ رسول اللہ سے محبت میں ہمارا خود کا فائدہ ہے۔ احسان کرنے والے سے تو رسول اللہ کا ہم پر سب سے بڑا احسان ہے۔ خوبیوں والے سے تو رسول اللہ سے زیادہ خوبیوں والا انسان کون ہو سکتا ہے؟ جمال والے سے تو آپ کے حسن و جمال، نورانیت کا تصور کرنا بھی ہمارے لیے ممکن نہیں۔ علم رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری اور تمہاری مثال اس شخص کی سی ہے جس نے آگ جلائی اور ٹڈی اور پتنگے اس میں گرنے لگے اور وہ ان کو روکنے لگا۔ اسی طرح میں تمہاری کمر تھامے ہوں آگ کے انگار سے، اور تم نکلے جاتے ہو میرے ہاتھ سے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، جو مومن بھی انتقال کر جائے اور مال چھوڑ جائے تو چاہیے کہ ورثہ اس کے مالک ہوں، وہ جو بھی ہوں، اور جو شخص قرض چھوڑ جائے یا اولاد چھوڑ جائے تو وہ میرے پاس آ جائیں کہ ان کا ولی میں ہوں۔ سبحان اللہ۔ علم رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم محبت کیسے پیدا کریں؟ سیرت کی کتابوں کا مطالعہ کریں، سیرت کی تقاریر کو سنیں۔ جتنا زیادہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم جانیں گے اتنا ہی زیادہ رسول اللہ کی محبت دل میں پیدا ہوگی۔ رسول اللہ کی احادیث کا مطالعہ کریں، درود کے معنی اور شرح پڑھیں، ہر اذان کے بعد رسول اللہ کے لیے پڑھی جانے والی دعا کا اہتمام کریں، آپ کا نام سننے پر درود پڑھیں صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس کے علاوہ بھی درود پڑھیں، سنتوں پر عمل کریں وغیرہ۔ علم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے فائدے۔ اگر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کریں، یعنی محبت کے ساتھ اطاعت کریں، تو اللہ بھی ہم سے محبت کرے گا اور ہمارے گناہ بخش دے گا، یعنی 2 زبردست انعامات ملیں گے۔ آپ کی محبت ہوگی تو آپ کی اطاعت کرنا آسان ہوگا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں گے تو دنیا میں بھی کامیاب ہوں گے، اور سب سے اہم یہ کہ ہمیشہ رہنے والی آخرت میں بھی کامیابی ملے گی۔ آپ نے فرمایا، جو مجھ پر ایک بار درود بھیجے گا اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں بھیجے گا، اور درود وہی پڑھے گا جسے رسول اللہ سے محبت ہوگی، اور یہ محبت خود اسے فائدہ دے گی، یعنی پڑھنے والے کو فائدہ دے گی۔ علم حدیث میں ہے کہ ایمان کی مٹھاس اس کو ملے گی جس کے اندر 3 چیزیں ہوں، اور پہلی چیز یہ کہ اللہ اور اس کے رسول اس کو سب سے زیادہ محبوب ہوں۔ دنیا میں انسان جس سے محبت کرے گا میدان حشر میں اسی کے ساتھ ہوگا، اور آخرت میں بھی اس کا ساتھ ملے گا، اگرچہ کہ جنت میں مراتب میں فرق ہوگا وغیرہ۔ علم سب سے سچی محبت صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ یہاں بس 1-2 جھلکیاں دی جا رہی ہیں۔
حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا اللہ کی قسم رسول اللہ ہمارے لیے ہماری خود کی جان و مال، آل و اولاد، ماں باپ اور سخت پیاس کی حالت میں ٹھنڈے پانی سے زیادہ محبوب تھے۔ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ نے فرمایا اے اللہ کے رسول، آپ ہمارے مال میں سے جو چاہیں لے لیں اور جو چاہیں دے دیں، آپ جسے لیں گے وہ ہمارے نزدیک اس سے زیادہ پسندیدہ ہوگا جسے آپ چھوڑ دیں۔ حضرت خبیب بن عدی رضی اللہ عنہ کو جب مکے والوں نے ان سے انتقام لیتے ہوئے سولی پر چڑھایا اور پوچھا کہ کیا تم یہ پسند کرتے ہو کہ تمہاری جگہ یہاں پر محمد ہوتے صلی اللہ علیہ وسلم اور تم اپنے گھر میں ہوتے، خبیب رضی اللہ عنہ جواب دیا میں تو یہ بھی نہیں پسند کرتا کہ میرے بدلے میں ان کو کوئی کانٹا بھی چبھے۔ اللہ اکبر۔ علم غزوہ احد میں مشرکین نے رسول اللہ کو گھیر لیا تھا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس موقع سے صحابہ کرام نے رسول اللہ سے محبت کی وہ مثالیں دی کہ تاریخ میں ویسی مثالیں ملنا ممکن ہی نہیں۔ مثلا حضرت ابو طلحہ اور حضرت ابو دجانہ رضی اللہ عنہما نے رسول اللہ کے آگے اور پیچھے کی جانب سے کھڑے ہو کر دشمنوں کے تیر اپنے اوپر لیے۔ علم صلح حدیبیہ کے موقع سے عروہ بن مسعود کفار قریش کی جانب سے بات کرنے آئے تھے۔ انہوں نے مکے کے لوگوں سے کہا اللہ کی قسم میں قیصر و کسریٰ اور نجاشی سب کے دربار میں گیا ہوں، لیکن اللہ کی قسم میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ کسی بادشاہ کے ساتھی اس کی اتنی تعظیم کرتے ہوں جتنی محمد کے ساتھی آپ کی تعظیم کرتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ علم اگر محبت ہو تو اس آیت اور حدیث پر عمل کرنا ممکن ہوگا۔ فرمایا اللہ نے النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم مومنوں پر ان کی جانوں سے بھی زیادہ حق رکھتے ہیں، یعنی ان کی اپنی ذات سے بھی زیادہ حق رکھتے ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کے نزدیک اس کے والد، اہل و عیال اور سب لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ علم وجزاکم اللہ خیر، کوئز کرنا مت بھولیے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔